دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بھائی دوست کا سوال ہے کہ نماز کی پابندی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انتہائی رحیم ہے، غفور ہے۔ وہ اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ گناہ سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے ہر انسان کے لیے۔ کوئی بھی عام انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے کہ وہ ہم سب انسانوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور ایک کی غلطی، ایک کا گناہ دوسرے یا معاشرے میں ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ورنہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر اگر کسی بھی شخص کی کمزوری یا کوئی کوتاہی یا کوئی گناہ کسی انسان کو پتہ چل جائے تو اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ جب تک اس کی تشہیر نہ کر لیں، اس کو خاندان کے اندر، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، اپنے حلقہ کے اندر جب تک اس کو اچھی طرح بدنام کر نہ لیں، اس وقت تک کسی کو آرام نہیں ملتا۔ کیونکہ ہم کسی کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتے۔ ہم ہر انسان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنی زبان کی لذت کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے نفرت اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ اس کے اندر جو خرابی ہے، اس خرابی کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ اس شخص کے ساتھ انسان نفرت کرے۔ اور حد الوسع کوشش کرتے ہوئے جو شخص نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اصلاح کا طریقہ بھی میں ایک عرض کرتا چلوں۔ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ جو ہم نے معاشرے میں اختیار کر رکھا ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اگلے بندے تک، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بندہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، حد الوسع کوشش کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ہم اس کو اللہ کے احکامات سے ڈرائیں، اس کے سامنے اللہ کے احکامات کو رکھیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود اس کو بتائیں، اور پھر صرف اس کو بتانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ نماز پڑھ کر اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا بھی کریں۔ کیونکہ ہدایت کا معاملہ بہرحال اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کوشش ضرور کریں گے، محنت ضرور کریں گے، اس کی کونسلنگ کریں گے، اس کو ترغیب دیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا بھی کریں گے۔ اور پریشان نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ کسی پر محنت کی، 2 دفعہ کی، مہینہ کی، 4 مہینے کی، 10 مہینے کی، سال کی، اب بندہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے ہوئے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ کو آپ کے کیے کا اجر اللہ ضرور عطا فرمائے گا، وہ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔
لیکن وقت کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نے بات کہہ دی تو فوراً ہدایت پر آ جائے. نہیں، وقت کا تعین کرنے والی ذات وہ خود ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور جو کوئی شخص گناہ کے اندر ملوث ہے، اگر واقعتاً وہ چاہتا ہے کہ میری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے، سب سے پہلی بات تو 5 وقت کی نماز کی پابندی. کئی گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز، فرض نماز کو ادا کرتا ہے، اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک فرض نماز دوسری نماز کے درمیان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے. ہاں، انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. لیکن بات وہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. آپ نے کس نیت سے آپ توبہ کر رہے ہیں؟ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ گناہ میرے معاف کر دے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ نیت رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں، یا یہ نیت رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں چلو پچھلے تو معاف ہو جائے نا، پھر کروں گا تو پھر توبہ کر لوں گا؟ نہیں، جب بھی معافی مانگنی ہے پورے خلوص سے، اور یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، نافرمان ہوں، میرے اندر عیوب موجود ہیں، تیری نافرمانیاں میں کرتا ہوں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں مجھ سے، میرے جسم کا بال بال انگ انگ گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پورے خلوص اور نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے. پورے خلوص سے مانگی ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر بدل دیتے. وہ تو اتنا رحیم اور غفور ہے. ہاں، انسان ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پورے خلوص کے ساتھ دعا مانگنے کے باوجود زندگی میں پھر کوئی موڑ ایسا آ گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر غلطی سرزد ہو گئی. اب کیا ہے؟ غلطی سرزد ہو گئی، دوبارہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو، ہاتھ پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے معافی مانگو، اللہ انشاءاللہ پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ تو اتنا رحیم اور غفور ہے، وہ اس بندے کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، اس سے معافی مانگتا. ہاں، وہ اس کو پسند نہیں کرتا جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. ہاں میں نے کیا، پھر لوگوں میں تشہیر کرتا ہے میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. ایسا بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ کے آگے معافی کے لیے طلبگار ہونا، عاجزی اختیار کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، معافیاں طلب کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بھائی، آپ بھی اپنا عمل اس ترتیب سے بنائیں جو میں نے عرض کیا. اور اگر کوئی شخص، یاد رکھیں یہ بات، اگر دوسرے کو نصیحت کرنا مقصد ہے، بار 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 پیار سے، محبت سے، اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بار بار نصیحت کیجئے، بار بار بات کہیے، بار بار اس کو ترغیب دیجئے، اور ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیے. اللہ، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن اس گناہ کے اندر ملوث ہے، اللہ میں نے اس تک تیری بات پہنچا دی،
اللہ تو میری بات کے اندر برکت عطا فرما، اللہ تو اس کو ہدایت نصیب فرما، اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو اپنے لیے طرف مائل فرما۔ جب بار بار دعائیں کریں گے، بار بار اس کو ترغیب دلائیں گے، اللہ آپ کی محنت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ہدایت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اسی طرح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو دعوت پھیلانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔